کہ اس ملک میں جو کلٹیویٹڈ لینڈ موجود ہے اس میں 40% لینڈ جو ہے وہ تو چند لوگوں کے پاس ہے، باقی 60% لینڈ 96% کسانوں کے پاس ہے، جن کی 5 ایکڑ 2 ایکڑ 4 ایکڑ 7.5 ایکڑ زمینیں، 12 ایکڑ زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ کی زمینیں رکھنے والے تو صرف 4% لوگ ہیں جنہوں نے ایک بہت بڑی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور ان میں وہ بڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں کہ جو انگریزوں سے چلے آ رہے ہیں، غداریوں کے نتیجے میں جن کو زمینیں ملیں۔ خود یہ اہم سوال ہے کہ پاکستان میں لینڈ ریفارمز ہونی چاہیے۔ پاکستان میں یہ جو زمینیں ناجائز طریقے سے برسوں سے نہیں صدیوں سے چلی آ رہی ہیں، خاندانوں میں قبضہ کی ہوئی زمینیں، انگریزوں سے لی ہوئی زمینیں، غداروں کی زمینیں، ان کو عام کسانوں میں تقسیم ہونا چاہیے۔ ان لینڈ ریفارمز کے لیے بھی ہماری یہ تحریک آگے بڑھے گی، لیکن اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گندم کی قیمت کسانوں کی ڈیزائر کے مطابق، زمینی حقائق کے مطابق ہونی چاہیے۔ سرکار خریداری کرے، $1 بلین پاکستان کو نقصان پہنچانے والوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں کیا ہوا۔ جب یہ $1 بلین کی خریداری کی جا رہی تھی تو یہ $3100 من کے حساب سے یہ گندم امپورٹ کی گئی۔ اس وقت $4500 من گندم کا ریٹ پاکستان میں چل رہا تھا، تو جو امپورٹر تھے انہوں نے $1400 کمائے فی من۔ اگر ان کے تمام خرچے بھی ختم کر دیے جائیں، $400 نکال دیے جائیں، تو $1000 من کم از کم امپورٹرز نے کمائے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے 85 ارب روپے پاکستان کی قوم سے وصول کیے ہیں، صرف حکومت کے اس فیصلے کے نتیجے میں کہ گندم موجود تھی اور انہوں نے امپورٹ کیا۔ یہ مافیا ہیں، مافیا۔ ان مافیا کے آگے اگر جھک جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے، تو یہ لوٹ کے کھا جائیں گے، برباد کر دیں گے اس ملک کو۔ پہلے ہی تباہ کر دیا ان ظالموں نے۔ اس لیے ان کے خلاف تحریک ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ ہم اپنا، جو لوگ سیاست کرتے ہیں، یا تو وہ مفاد کی سیاست کریں، اقتدار کی سیاست کریں، وزارتوں کی سیاست کریں، کرپشن کی اور لوٹ مار کی سیاست کریں، تو ان کو مبارک۔ لیکن جو سیاست عوام کے لیے کرتا ہے اور سیاست کو عبادت سمجھ کے کرتا ہے، وہ اس ظلم پہ خاموش نہیں رہ سکتا۔ اس لیے میں جماعت اسلامی کے تمام کارکنوں سے بھی کہتا ہوں کہ اس شعور کو گلی گلی، محلے محلے لوگوں تک پہنچائیں، کسانوں سے رابطہ کریں، کسانوں کی تنظیموں سے رابطہ کریں۔ حکومت کسانوں کی تنظیم میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گی۔ میں ان تمام تنظیموں سے بھی کہتا ہوں کہ اس موقع پر یکجائی اور اتحاد کا مظاہرہ کریں۔ میرے ساتھ کسان بورڈ کے صدر سردار ظفر حسین صاحب موجود ہیں۔ میں ان سے یہ کہوں گا کہ تمام کسانوں سے بڑے پیمانے پر رابطہ کیا جائے اور انہیں اپنی قوت کا اظہار کرنا چاہیے۔ اتنی بڑی قوت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دی ہے، اور ان چند ظالموں کے آگے، چند خاندانوں کے آگے، چند تالے آزماؤں کے سامنے، چند جعلی فارم 47 پر آنے والے، اقتدار حاصل کرنے والے، ان لوگوں کے سامنے اگر سرنڈر کر دیں گے تو اس ملک کا اور عوام کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا۔ لہٰذا انشاءاللہ ہماری یہ تحریک چلے گی۔